وقت کی قدر کرو. میں اپنے یوتھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی تک کی زندگی کے حوالے سے نہیں، ایک دن کے حوالے سے ٹھنڈے دماغ سے رات کو سو کر سوچنا آج کا دن کس کام میں آپ نے خرچ کیا، کتنا وقت صحیح طور پر استعمال ہوا اور کتنا وقت آپ نے ضائع کیا. تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کا ضمیر خود آپ کو ملامت کرتا ہوا نظر آئے گا. اب وقت کتنا قیمتی ہے، وقت کی کتنی قدر کرنی چاہیے، اسے بھی سماعت فرما لیں. جتنی بھی نمازیں اللہ نے فرض فرمائیں اس کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کے ساتھ 6:50 پر اگر طلوع ہے اور آپ 6:51 پر اگر فجر کی نماز ادا کرتے ہیں تو وہ ادا نہیں ہوگی، وہ قضا ہی ہوگی. اگر آپ نے لاکھوں روپیہ خرچ کیا اور وقوف عرفہ کا جو وقت ہے وہ بھی وقت ہے نا، آپ سوچیں گے میں 11 کو جا کر 9 کو بہت بھیڑ رہتی ہے، میں جاؤں گا 11 کو جا کر کے آرام سے پورا دن وہاں رہوں گا تاکہ بھیڑ سے بچ جاؤں، آپ کا حج نہیں ہوگا. وقوف عرفہ کا جو وقت شریعت نے متعین کیا ہے، آپ اگر اس وقت سے تاخیر میں پہنچے یا پہلے پہنچے آپ کے لاکھوں روپے کے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. نادانوں رمضان میں نہیں دیکھتے افطار سحری سب کے لیے وقت. جو اسلام تمہیں وقت کے ساتھ اس طرح سے پابند بنا کے رکھتا ہو، تم اسی کے ماننے والے اپنے وقت کو ضائع کر رہے، وقت کو برباد کر رہے ہو، خرافات میں ختم کر رہے ہو، گیمز کے اندر ختم کر رہے ہو. کتنا ایجوکیشن ہے تمہارے پاس، کتنا سرمایہ ہے تمہارے پاس، کیا کام آج تک تم نے کر لیا کہ اپنا وقت تم ان چیزوں میں خرچ کر رہے ہو. وقت کی قدر کرو. میں وقت کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت کیسے بتائی، سماعت فرمائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر قیامت قائم ہو جائے، یعنی قائم ہو جائے، آنے والی بات نہیں فرمائی، قائم ہو جائے، ابھی حساب کتاب اسٹارٹ نہیں ہوا، بس قیامت قائم ہوئی. سرکار فرماتے اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا سا پودا ہو، قیامت قائم ہو گئی، ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا سا پودا ہے، اگر وہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ حساب کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے اسے لگا لے گا تو ضرور لگا لے. یعنی حساب شروع ہو اس سے پہلے اس کے پاس اتنا وقت ہے اور وہ استطاعت بھی رکھتا ہے کہ پودا لگا لے، تو وہ ٹائم بھی ضائع نہ کرو، اس ٹائم کو پودا لگانے میں خرچ کرو. یہ ہے وقت کی قدر. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولاد آدم پر ہر نیا آنے والا دن اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے. جو دن نیا آتا ہے نا وہ ڈیلی دن کہتا ہے. ہم کہاں سنتے ہیں، لیکن حضور تو سب کی سنتے ہیں نا، سب کی پکار کو سنتے ہیں، سب کی باتوں کو سنتے ہیں. اور کیا کہنا، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے شکم میں تھا اور ماں کے شکم میں رہتے ہوئے لوہے محفوظ پر چلتے ہوئے قلم کی آواز کو سنتا تھا. یہ میرے آقا کی سماعت کا عالم ہے. اسی کو میرے امام کہتے ہیں ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. تو سرکار تو سب کی سنتے. اب دن، یہ ڈے
جو ڈیلی نکلتا ہے نا وہ کیا کہتا ہے؟ وہ دن ہر آدمی سے کہتا ہے، لیکن آدمی کہاں سنتا ہے؟ دن کہتا ہے اے ابن آدم میں نئی مخلوق ہوں، یعنی ہر نیا دن ہمیں کہتا ہے میں نئی مخلوق ہوں، میں کل تمہارے عمل کی گواہی دوں گا، پس تم مجھ میں عمل خیر کرنا، میں کل تمہارے حق میں اس کی گواہی دوں گا، اگر میں گزر گیا، جو دن گزر جاتا ہے وہ دن کہہ رہا ہے اگر میں گزر گیا تو پھر تم مجھے کبھی بھی دیکھ نہیں سکو گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح کے کلمات رات بھی دہراتی ہے، یعنی ہر دن کہتا ہے کہ دن میں نیک عمل کر لو، اس لیے کہ آج کا دن چلا گیا تو پھر پلٹ کر نہیں آئے گا، اور جو دن میں تم نے اچھا کام کیا یہ دن کل بروز قیامت تمہارے حق میں گواہی دے گا۔ اور یہی رات بھی کہتی ہے، تو یہ نہ سمجھنا دن آتا ہے اور چلا جاتا ہے، یہ دن ہمارے اعمال کی گواہی بھی دیتا ہے، اچھا کرو گے اچھی گواہی، برا کرو گے تو بری گواہی یہ دن اور رات دیتے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے وقت کی قدر کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آدمی وقت کی قدر کیوں نہیں کرتا؟ کیا وجہ ہے وقت کی قدردانی نہ کرنے کی؟ سب سے پہلی چیز ہے غفلت، وہ وقت کی اہمیت نہیں جانتا، اس لیے وقت کی قدر نہیں کرتا۔ لیکن وقت اس کی قدر ہر ایک کو کرنا ضروری ہے، اور اسی لیے قرآن نے غافلوں میں سے نہ ہونے کے بارے میں فرمایا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اور بلندی سے، کچھ کم آواز میں، صبح کو شام کو، اور غافلوں میں سے نہ ہونا، غافلوں میں سے نہ ہونا۔ تو غفلت کی چادر اتار کر پھینک دو، غفلت سے باہر نکل آؤ، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور یہاں کچھ دوست ہی ایسے ہوتے ہیں جو غافل ہوتے ہیں، اور ان غافل دوستوں کے ساتھ آدمی اپنا ٹائم اسپینڈ کرتا ہے، آؤ تھوڑا کیرم کھیل لیتے ہیں، آؤ تھوڑا یہ کر 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 لیتے ہیں۔ جائز جتنی تفریحات ہیں اس کے سلسلے میں اسلام نے نہیں روکا، لیکن تضیع اوقات سے اسلام نے روکا ہے، فضول چیزوں سے اسلام نے روکا ہے۔ اگر کوئی ایسا دوست ہے جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اور جو تمہیں غفلت کا شکار کر دے، غافل بنا دے، تو کیا دوستی میں اس کی بات ماننی چاہیے؟ قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر، ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ قرآن کہتا ہے اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا، اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ ایسے لوگ جو غافل ہوتے ہیں وہ قرآن کے پیچھے نہیں چلتے، وہ شریعت کے پیچھے نہیں چلتے، وہ فائدے کو نہیں دیکھتے، بلکہ خواہش کے پیچھے پیچھے چل کر وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، حد کراس کر جاتے ہیں۔ قرآن نے کہا ان کی بات قطعی طور پر نہ ماننا۔ اور یہاں پر میں اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی دعا آپ کی سماعتوں کے حوالے نہ کروں تو مناسب نہ ہوگا۔ میں نے جب یہ دعا پڑھی تو ان کی سوچ پر قربان ہونے کو جی چاہا، اور اتنی اچھی سوچ ان کی کیوں نہ ہو، وہ تو یار غار مصطفیٰ تھے نا۔
وہ ثانیہ اسنین ہے نا. آپ اندازہ لگائیں, ان کی دعا کو ذرا سنیں تاکہ محسوس کر سکیں کہ کتنی عظیم دعا ہے ان کی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے, اللہم لا تدعنا فی غمرۃ ولا تاخذنا علی غرۃ ولا تجعلنا من الغافلین. اے اللہ ہمیں سختی میں نہ چھوڑ اور ہمیں غفلت کی حالت میں نہ پکڑ اور ہمیں غافلوں میں نہ بنا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو لوگ غفلت کے شکار ہوتے ہیں وہ اللہ عز و جل کو پسند نہیں, اور مومن کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. مجھے یہاں پر ایک بڑی پیاری بات حضرت حسن بصری علیہ رحمت و رضوان کی یاد آتی ہے. کچھ لوگ اپنے کام میں ٹال مٹول کرتے ہیں, ارے یار سدھر جائیں گے نا, 50 کے بعد سدھر جائیں گے, پھر تو کام ہی کیا ہے, 60 کے بعد سدھر جائیں گے. یار ابھی تو جوانی کی زندگی ہے, ابھی کہاں یہ سب ریسٹرکشن اور یہ ساری چیزیں, ایجوکیشن اور یہ اور وہ, ابھی تو انجوائے کی لائف ہے. اور آدمی ٹال مٹول کرتا ہے, اور اسی ٹال مٹول کے اندر میں بعد میں سدھر جاؤں گا, حج کر کے آگے سدھر جاؤں گا. یہ سارا ٹال مٹول. قربان جائیے اس پر حضرت حسن بصری علیہ رحمت و رضوان کے قول کی طرف. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ٹال مٹول سے بچو. غور سے سنیے گا, بڑی پتے کی بات ہے, بڑی پتے کی بات ہے. یہ دل میں بٹھا لو گے تو آج کے بعد ٹال مٹول کی عادت نکل جائے گی. فرماتے ہیں ٹال مٹول سے بچو اس لیے کہ تمہارا تعلق آج سے ہے, کل سے نہیں. اس لیے کہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کل تم دیکھ سکو گے کہ نہیں دیکھ سکو گے. تو ٹال مٹول نہ کرو, آج ہی اپنا کام شروع کرو اور آج ہی سے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرو. اگر کام کرنے کے وقت تک نہ پہنچ سکے اور اس سے پہلے روح پرواز کر گئی تو گھبرانے کی بات نہیں, راستے کی نیت آپ نے کر لی تھی, منزل تک پہنچانا میرے رب کے دستے قدرت میں ہے. آپ جانتے ہیں ایک حاجی اگر گھر سے نکلا, وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. کوئی حاجی گھر سے نکلا, احرام پہن کر نکلا یا نیت کر کے نکلا, ابھی مکہ نہیں پہنچا, موت واقع ہو گئی. معلوم نہ تھا موت واقع ہو گئی, تو جانتے ہو جاتا, توجہ چاہوں گا, پہنچ جاتا, حج کرتا, ایک حج لکھا جاتا, لیکن نکلا اللہ کی راہ میں اور مر گیا, موت آ گئی, تو مولا ہر سال اس کے نام اعمال میں حج کا ثواب لکھ دیتا ہے کہ بندے تم میری طرف آنے کا ارادہ تو کر لیا تھا, تو نے ٹال مٹول تو نہیں کی, تیرا کام جتنا تھا تو کر, باقی میرا کام میں کر دوں. تو ٹال مٹول نہ کرو, آج سے بدل جاؤ. یہاں سے جانے کے بعد اپنے ٹائم کے بارے میں احتساب کرو کہ کوئی بھی وقت تمہارا ضائع تم انشاءاللہ نہیں کرو گے.